محترم خالد محمود صاحب، خالد جاوید صاحب، حقانی القاسمی صاحب، خالد مبشر صاحب، سفیر صاحب اور اتنے بہت سے میرے سامنے صاحبان اور صاحبات موجود ہیں، میں اس محفل کے لیے جس میں ہمارے بہت سے ریسرچ اسکالرس اور طلباء نے بھی گفتگو کی اور بہت ہی بامعنی، بہت اچھی، جس کو سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ علی گڑھ میں جب میں تھا تو وہاں ایک کارواں کلب تھا، ایک سنڈے کلب تھا، اور اس میں اساتذہ موجود رہتے تھے تربیت کے لیے طلباء کی۔ قاضی ستار کا ذکر ہوا، انصار اللہ نظر، نعیم احمد صاحب، دوسری طرف شہریار صاحب، سرور صاحب اور دوسرے لوگ۔ تو وہاں اس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں اور اس طرح شاعری پر یا ادب کے دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے تھے طلباء اور ان کی تربیت کرتے تھے اساتذہ۔ وہی منظر آج میری آنکھوں کے سامنے آیا، اور طلباء نے جس طرح گفتگو کی، ریسرچ اسکالرس نے جس طرح گفتگو کی، وہ یقیناً بہت حوصلہ افزا ہے۔ جس طرح سفیر صدیقی کی شاعری کو پڑھ کے خالد جاوید صاحب نے کہا کہ میں ایک حیرت سے دوچار ہوا، تو اسی طرح کی یہ کیفیت بھی ہے۔ شاعری کے بارے میں جو گفتگو عام طور پہ کی جاتی ہے، اب بہت فلسفیانہ گفتگو تو ہو چکی ہے، بہت گہری باتیں کہی گئی ہیں۔ میں بہت مختصر، بہت ہی ہلکی پھلکی سی کچھ باتیں کروں گا، اور وہ چند باتیں جو میں نے سفیر کی شاعری کے بارے میں سوچی ہے، میرے ذہن میں ہے، ان میں سے بہت تھوڑی سی کچھ باتیں میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاعر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یا اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، یا کس طرح کہنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ لیکن ایک اور تیسری بات جو غالباً اس سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ کیا نہیں کہنا ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر اس سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری باتیں سفیر صدیقی کے یہاں، یعنی اس شاعری کو دیکھ کر پڑھ کر یہ ذہن میں آتی ہی نہیں، کیونکہ وہ شاعری تھوڑی سی مختلف ہے، جس کا بار بار لوگوں نے ذکر کیا۔ موت کا بہت یہاں ذکر ہوا، خودکشی کا بھی ذکر ہوا، اور موت کے بہت سے متعلقات، یا خودکشی یا زندگی کے ساتھ جو نشو و فراز روز گزرتے ہیں، اس کے بہت سے متعلقات۔ بھائی میر کو کہا گیا ہے کہ یہ قنوتیت کے شاعر ہیں، فانی کو کہا کہ یہ موت کے شاعر ہیں، یا ان کے ہاں جو تمام جزیات ہیں اور جو لفظیات ہیں ان کا تعلق زیادہ تر موت کے متعلقات سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فانی حرمت غم کا شاعر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب موت کی بات کی جاتی ہے، اس کی طرف معین شاداب صاحب نے اشارہ کیا، تو اصل میں زندگی کی بات کی جاتی ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غالب نے کہا ہے، غالب نے تو زندگی ہی کو غم کہہ دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کر جو مسافر اتر گیا۔ اور ایک شعر یہ بھی ہے کہ یہ سوچا تھا کہ جینا چھوڑ دوں گا، مگر یہ کام تو آسا بہت ہے۔ تو یہ سب اس طرح کی چیزیں شاعری کے ذریعے، جس کی طرف خالد جاوید صاحب نے اشارہ کیا کہ جب یہ فن اور شاعری میں ڈھل کے آتی ہیں تو ان کا روپ، ان کی شکل اور ان کی معنی کی بہت سی پرتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہرحال سفیر صدیقی مبارکباد کے مستحق ہے۔ میں نے چند لائنیں لکھی تھی ابھی چلتے چلتے، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ سفیر کو
شاعری کے ساتھ ساتھ اگر مسکراہٹ کا سفیر بھی کہا جائے تو بے جانا ہوگا. لوگ سب موت کی بات کر رہے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ کر رہا ہوں. مسکراہٹ کا سفیر بھی کہا جائے تو بے جانا ہوگا. میں نے تو اس کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہی دیکھا. گفتگو کرتا ہے تو زبان کم کام کرتی ہے اور ہونٹ زیادہ مصروف رہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. اس طرح فضا خوشگوار رہتی ہے اور تاثر دیر پا. لیکن اس کی شاعری سنجیدگی سے ایک خاص علاقہ رکھتی ہے. میں سفیر کی شاعری کے توسط سے بغیر کسی تکلف کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک جوان سال شاعر ہے جس کا اندازہ اس کی شاعری کو پڑھتے ہوئے ہوتا ہے. لیکن دوست حضرات اس کو سچا اور بڑا شاعر بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. خیر، وہی عرض کر رہا تھا کہ سفیر ایک سچا شاعر ہے. دوسری اہم بات جو اس کی غزل کو پڑھتے ہوئے اپنا خاصا گہرا احساس کراتی ہے، وہ یہ کہ بصارت کے بصیرت میں بدلنے کا عمل اس کے یہاں بہت تخلیقی انداز میں ہوتا ہے. مظاہر کی تفہیم اور اظہار کا فن اس کو خوب آتا ہے. وہ صرف دیکھتا نہیں بلکہ جو ہو رہا ہے اور جو ہو سکتا ہے اس کا تخلیقی جزو میں جانے کی صلاحیت اس میں موجود ہے. چنانچہ وہ اس پر طاری ہونے لگتا ہے. اسی لیے اس کے تخلیقی تجربات اور اس کے شعری نقوش چونکانے کی کیفیت رکھتے ہیں. بعض اوقات خاصی غیر متوقع کیفیات باضابطہ وجود پا لیتی ہے. ایک شاعر ولکے کے تعلق سے ناقدین نے لکھا ہے کہ وہ ہر شے کو ایسی حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ جیسے وہ اس کو پہلی بار دیکھ رہا. دوسرے یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جب ایک سچا تخلیق کار ایک پیڑ کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک پیڑ لہرانے لگتا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مشاہدہ اور تجربہ شاعر کی فکر اور اس کے وجود کی دوئی کو ختم کرتے ہیں. سفیر کی زبان اور اسلوب میں بھی تازگی کا احساس ہوتا ہے. وہ لفظ سے انفرادیت کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کامیاب ہوتا ہے. میں صرف 2-3 شعر سناؤں گا. ایک ہی سایہ نظر آتا تھا ہر دیوار پر. ایک ہی سایہ نظر آتا تھا ہر دیوار پر. میں نے بھی جھلا کے دے مارا ہے سر دیوار پر. دوسرا شعر ہے کہ دیکھتی رہتی ہے شب بھر میری بے خوابی اسے. مستقل جاری ہے یادوں کا سفر دیوار پر. خون کے دھبوں سے کھینچا ہے تیرے چہرے کا خط. عشق نے کیا سمجھایا بے خبر بے ضرر دیوار پر. اور روز کچھ شفاف تصویریں بناتی ہے سفیر میری آنکھیں رات کے پچھلے بار دیوار پر. دیوار پر دیوار پر دیوار پر. ہر بار دیوار روح بدل کر سامنے آتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچئے یا سفیر سے پوچھئے. بہت بہت شکریہ. میں صرف استاد